اس کی عزتوں کا پامال نہ کریں. اور ایسا وہ لوگ زیادہ کہتے ہیں جو روزی روزگار سے بالکل دور ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسوں کے لالے پڑے ہوتے ہیں، یا اخلاق سے بالکل دور ہوتے ہیں، تعلیم سے بالکل دور ہوتے ہیں، وہی لوگ یہ باتیں زیادہ کرتے ہیں. یا پھر وہ لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں جن کے پاس بغیر شادی کے زنا کرنے کے لیے ہزاروں راستے ہیں، وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ہم تو مومن کامل ہیں، ہمیں زنا سے بھی بچنا ہے، خرافات سے بھی بچنا ہے، اور سنت مصطفیٰ کو بھی اور لوگوں میں عام کرنا ہے. تو پیارے ہمیں ہر حال میں اللہ نے جوانی دی ہے تو نکاح ضرور بھی ضرور فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوتے ہیں، حضرت اسود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسود جب بھی آتے تھے تو حضور ان کو دیکھ کر تبسم فرماتے تھے، یعنی مسکراتے تھے اور تھوڑا مذاق بھی کرتے تھے. تو دوپہر کا وقت تھا، حضرت اسود حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور علیہ السلام نے مذاقی انداز میں کہا، اے اسود، تمہاری تو عمر ہو گئی ہے اور تم کڑیل جوان ہو چکے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ تمہیں تو نکاح کر لینا چاہیے. تو سبھی لوگوں نے مسکرایا، تبسم فرمایا. حضرت اسود جہاں ہر بار مسکرا دیا کرتے تھے، وہ یہاں پر تھوڑا غمگین ہو گئے اور اس بات کو اپنے سینے پہ لے لیا، دل میں لے لیا اور غمزدہ ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسود کیا بات ہے کہ تمہارے چہرے پر یہ ناراضگی اور یہ غموں کی لکیر کیسے آ گئی؟ تو حضرت اسود فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایک کالا شخص ہوں، میرے چمڑی بالکل سیاہ ہے، ہونٹ اتنے بڑے بڑے ہیں، شکل کی بناوٹ بھی اتنی اچھی نہیں ہے، اور ایک آزاد کردہ غلام ہوں، میرے پاس کوئی مال و زر بھی نہیں ہے. تو مجھے کوئی اپنی لڑکی کیسے دے گا؟ جبکہ مدینہ طیبہ کا حال یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی شہزادی کے لیے بہترین خوبصورت دولت والا بہترین نوجوان تلاشتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اتنا خوبصورت بھی نہیں اور پھر ایک آزاد کردہ غلام ہوں، غلام سے کون اپنی بیٹی کا نکاح فرمائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسود، ناراض نہ ہو، ایسا کرو کہ جاؤ، تم چلے جاؤ فلاں صحابی رسول کے گھر چلے جاؤ اور ان سے جا کر کہہ دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، جا کے کہہ دو. حضرت اسود ڈر گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، وہ تو بہت مالدار ہیں اور بہت ہی اعلیٰ پیمانے کے ہیں، اور میں ایک آزاد کردہ غلام، حبشہ کا رہنے والا، وہ مجھے اپنی لڑکی کیسے دیں گے؟ حضور نے فرمایا، میں کہتا ہوں تم جاؤ تو صحیح. تو حضرت اسود کو بھی لگا حضور کہہ رہے ہیں تو ضرور بات بن سکتی ہے. تو حضور کے کہنے پر ان کو یقین نہیں تھا، لیکن حضور کے کہنے پر چونکہ حضور نے کہا ہے تو بات بنے گی، ضرور بنے گی. تو وہ صحابی رسول کے یہاں پہنچے، دوپہر کا وقت تھا، اور چونکہ دوپہر میں صحابہ کرام آرام فرماتے تھے. وہ صحابہ کرام کا دور تھا، پوری رات وہ عبادتیں کرتے تھے، تقویٰ و پرہیزگاری کرتے تھے. پوری رات ان کی ایسی لگتی تھی کہ ہر ایک رات ان کی شب قدر کی رات گزری ہے، جاگنے والی رات گزری ہے. وہ اس قدر عبادتیں کیا کرتے تھے اور دوپہر میں وہ تقریباً آرام کیا کرتے تھے. تو دوپہر میں اگر کوئی آیا دروازے پر دستک دیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ کوئی شدید حاجت ہے یا بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے کوئی آیا ہے. تو حضرت اسود دوپہر میں پہنچے، دروازے پر دستک دیا تو اندر سے وہ باہر تشریف لائے صحابی رسول.
اور دیکھا تو پہچان کے اسود کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ کیوں آئے ہو؟ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ 3 بار سوال کیا، تینوں بار انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ ان کے اندر ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ اللہ کے رسول نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ جاؤ اپنے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگو۔ ان کے اندر ہمت نہیں ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا اسود بتاؤ تو صحیح، ٹھیک ہے رسول اعظم نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے بات تو بتاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ تو خوشیوں سے بالکل اچھل گئے کہ میری بیٹی امت کی ماں بنے گی، میری بیٹی کو وہ شرف ملے گا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں جانے کا، اور مجھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بننے کا شرف ملے گا۔ وہ یہ سوچ کر خوشی میں بالکل چور ہو گئے۔ لیکن اگلے ہی پل میں حضرت اسود کہتے نہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مانگا تو صحیح ہے لیکن اپنے لیے نہیں، میرے لیے مانگا ہے۔ تو جب یہ سنا تو پھر ان کی ساری خوشیاں غائب، تھوڑی سکتے میں پڑ گئے۔ اچانک خوشی اور اچانک غم میں آ پہنچے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بہت بڑا مالدار رئیس شخص ہے اور اس کے گھر پہ کوئی ایک لڑکا نوکری کرتا ہے، برتن وغیرہ دھوتا ہے، اور وہ مالدار رئیس شخص گاڑی میں سوار ہو کر بہترین انداز میں کسی غریب کے یہاں جائے اور کہے میں جو ہے رشتہ مانگنے آیا ہوں، تو غریب تو پھولے نہیں سمائے گا نا، اتنا بڑا مالدار میرے لیے آیا ہے رشتہ مانگنے، میری بیٹی کی تو قسمت جاگ گئے، وہ تو پھولے نہیں سمائے گا۔ لیکن اگلے پل میں کہے گا نہیں نہیں وہ میرے لیے نہیں ہے، میرے نوکر کے لیے ہے، تو ساری خوشیاں وہیں چور چور ہو جانی ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ ہو گیا، ایک پل میں خوش اور دوسری پل میں ناراض ہو گئے، چہرے کی وہ خوشیاں غائب ہو گئی اور غمگین سا رہ گئے۔ اب وہ جملہ تلاش رہے ہیں کہ میں کیسے کیا کہوں، حضور نے بھیجا ہے، حضور کا فرمان ہے، اگر حضور کی بات سے اعراض کریں گے، منہ موڑیں گے تو اسلام سے چلے جائیں گے۔ تو ایک طرف اسلام ہے، دوسری طرف بیٹی کی زندگی ہے، بیٹی کی زندگی ہے، اب کریں تو کیا کریں؟ یا کہ تو بیٹی کو ایک غلام اسود کے ہاتھے بھیج دیں اور یا پھر حضور علیہ السلام کے فرمان پر عمل کریں۔ وہ اس کشمکش میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے صاحب زادی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ دیکھو جب اچھی تعلیم دو گے، اچھی تربیت دو گے، اچھے راہ سکھاؤ گے اور اچھے طریقے دو گے تو ہر ایک موڑ پر آپ کی بیٹی آپ کا ساتھ دیتی نظر آئے گی۔ اور اچھی تعلیم نہیں دو گے، اچھی تربیتیں نہیں دو گے تو ہر ایک موڑ پر آپ اپنی اولادوں کے ذریعے منہ کالے کرتے نظر آؤ گے، تمہارا منہ کالا ہوتا رہے گا اور تمہاری بیٹیاں، تمہاری اولادیں ایسے ایسے دن دکھائیں گے جو تم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، اور آج لوگ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو عزیزوں اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو۔ تو بیٹی نے جو ہے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا اور کہا ابا حضور جتنا جلدی ہو سکے ہاتھ آگے بڑھاؤ اور اسود کے ہاتھ کو قبول کر لو۔ ابا حضور تم یہ ہرگز نہ دیکھو کہ آیا کون ہے، ابا حضور تم یہ دیکھو کہ بھیجا کس نے ہے۔ ابا حضور یہ اور لوگوں کی بیٹیاں ہیں جن کا شادی، جن کے نکاح کا انتظام اور جن کی تمام تیاریاں ان کے بھائی بیٹے پٹیدار لوگ کرتے ہیں۔ ابا حضور اپنے بیٹی کی قسمت پہ قربان جاؤ کہ تمہاری شہزادی کے نکاح اور تمہاری شہزادی کا رشتہ امام الانبیاء رسول کائنات کر رہے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ ابا حضور اپنی بیٹی کی قسمت پر قربان ہو جاؤ اور جتنا جلدی ہو سکے اسے پورا کرو۔ میرے عزیزوں
اب آپ نے ہاں کر دیا، حضرت اسود وہاں سے ریٹرن گئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے فرمایا حضور کیا ہوا؟ تو آپ کہتے ہیں حضور بات بن گئی ہے اور انہوں نے ہاں کر دیا ہے۔ تو وہ بالکل غریب تھے، حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے کچھ رقم ان کو دیا اور کہا جاؤ تم نکاح کی تیاری کرو، اور جب تمہاری تیاری ہو جائے تو پھر کوئی اچھا ٹائم وقت دیکھ کر تمہارا نکاح کر دیا جائے گا۔ اور وہ حضرت اسود جاتے ہیں، مارکیٹ میں سارا سامان خریدتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سامان کی گٹھری باندھ کر آپ دکان پہ رکھتے ہیں، قریب تھا وقت کہ وہ گٹھری اٹھا کر سر پہ رکھتے اور لے کر چل دیتے، لیکن اچانک ایک آواز آتی ہے، اے مومنو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اے مومنو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اسلام تمہیں آواز دیتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمہیں آواز دیتا ہے، اے مومنو آؤ آگے بڑھو اور کفار و مشرکین سے جنگ کرنی ہے۔ جب حضرت اسود نے سنا تو وہ ساری چیزیں وہی چھوڑ دی، کہاں نکاح کا ایک خوشی کا لمحہ تھا، آپ نے ان تمام چیزوں کو وہی دکان پر چھوڑ دیا اور فوراً دوڑے بھاگے اپنے گھر پہنچتے ہیں، تلوار نکالتے ہیں اور اسلحہ نکالتے ہیں، ڈھال نکالتے ہیں، گھوڑے پر تیار ہو جاتے ہیں، مرد مجاہد کی طرح جنگ کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ نوجوان جہاں شادی کی تیاری کر رہا تھا، جب بات آئی امت مسلمہ کی، جب بات آئی دین کی، جب بات آئی شریعت مصطفیٰ کی، جب بات آئی عظمت مصطفیٰ کی، جب بات آئی ناموس رسول کی، جب بات آئی ختم نبوت کی، وہ نوجوان جو ہے جنگ کے میدان میں پہنچتا ہے اور اپنے آپ کو وہاں پیش کرتا ہے، وہ جنگ شہادت کی نوش فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، تو اس سے ہم سبھی لوگوں کو ایک نصیحت لینی چاہیے کہ خوشیاں اور تمام ضروریات ایک جگہ ہیں، لیکن جب دین کی بات آئے تو ہر ایک نوجوان کو کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ جب دین کی بات آئے تو ہر ایک نوجوان کو ایک دم جوشیلے انداز میں آگے آ جانا چاہیے، تاکہ کفار و مشرکین کی ہمت بھی نہ ہو کہ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلیاں اٹھائیں۔ آج ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ہم لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا محمد احمد مجمعی صاحب، حضرت علامہ مولانا علی احمد علیمی صاحب، حضرت علامہ مولانا عاشق علی صاحب نیلا تشریف لائے ہیں۔ میرے عزیزوں، علماء کرام کی آپ حضرات زیارت کیجئے اور ثواب دارین سے مالا مال ہوتے رہیے، اور یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے اور رکھوں گا، اس کے بعد میں اپنے گفتگو کو ختم کروں گا۔ بہرحال ایک بات وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات چل رہی تھی شادی بیاہ کی۔ جب ہمیں اپنے بچی کا نکاح کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنے بچی کے لیے بہترین گھر دیکھتے ہیں، لڑکے کو دیکھتے ہیں، لڑکا اچھا ہے کہ نہیں ہے، کاروبار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، وہیں پر ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ لڑکے کے اندر دینداری کتنی ہے، لڑکے کے اندر ناموس رسالت پر جذبہ کتنا ہے، لڑکے کے اندر علماء کرام سے محبتیں کتنی ہیں، یہ نماز اور روزوں کا پابند ہے، یہ ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے تو یاد رکھیں پیارے، آنے والے وقتوں میں یہ وہی نوجوان ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں نا،
وہ کافروں جیسے رنگ دکھاتے ہیں، کبھی بیٹیوں کو ماریں گے، کبھی جہیز کی لعنتیں، جہیز کے بارے میں تانے دیں گے، کبھی گھر سے بھگانے کی کوششیں کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہی رنگ دکھاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ اپنے بچوں کا نکاح کا ارادہ کریں تو جہاں تمام چیزیں دیکھیں یہ بھی دیکھیں کہ بچہ جو ہے کتنا دیندار ہے۔ ایک امام صاحب تھے اور وہ اپنے وقت کے قاضی تھے، فیصلے کیا کرتے تھے، بادشاہ کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے، امامت بھی کیا کرتے تھے۔ ایک جج کی وہ حیثیت رکھا کرتے تھے، لوگوں میں کافی زیادہ عزت اور شہرت تھی ان کی، اور ان کے یہاں ان کے گھر میں ایک نوجوان خوبصورت حسین لڑکی تھی، اور اس لڑکی کے نکاح کا بالکل عمر بھی ہو چکا تھا، اور بڑے بڑے گھروں سے ان کے یہاں رشتے بھی آتے تھے کہ بھئی امام صاحب ہے، قاضی صاحب ہے، جج کی حیثیت رکھتے ہیں، تو بڑے بڑے رشتے بھی آتے تھے، لیکن آپ ان تمام رشتوں کو ترک کرتے جاتے تھے، اور ہر ایک آنے والے رشتے میں وہ دیکھتے تھے جو لڑکا ہے اس کے اندر دینداری کتنی ہے، اس کے اندر تقوی و پرہیزگاری کتنی ہے۔ جب انہوں نے بہت دیکھا نہ پایا اور لڑکی کی شادی کی عمر بھی ہوئی تو پھر آپ نے کافی زیادہ سوچا، پھر آپ کی نگاہ میں ایک لڑکا آیا مبارک نام کا۔ وہ مبارک لڑکا جو تھا وہ ہمیشہ مسجد میں ہی رہا کرتا تھا، اور مسجد سے باہر اگر نکلتا تھا تو صرف اتنے دیر کے لیے ہی نکلتا تھا جتنے دیر میں وہ 2 وقت کی روٹی کما لے، اس کے بعد وہ مسجد میں ہی رہا کرتا تھا، اور ہما وقت وہ تسبیح و تحلیل میں لگا رہتا تھا، 5 وقت کی جو نمازیں پڑھتا ہی تھا، وہ تہجد کی بھی نمازیں ادا کرتا تھا، بہت ہی متقی تھا، اور اس کے نفس سے امام صاحب بالکل واقف تھے۔ تو ایک دن آپ کہتے ہیں کہ کیوں نہ میں اپنی بیٹی کا نکاح مبارک سے کروں، تو آپ جو ہے مبارک کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، تم نے شادی نہیں کرنا ہے؟ تو مبارک کہتا ہے حضور شادی تو کرنی ہے، بٹ میرے پاس تو رہنے کے لیے گھر تک نہیں ہے، میں مسجد میں رہتا ہوں اور کوئی اتنی دولت ہی نہیں ہے، تو شادی میں کیسے کر سکوں گا، کوئی مجھ کو اپنی بیٹی کیسے دے گا؟ تو آپ کہتے ہیں تم کوشش کرو، تمہاری شادی بہت ہی بہترین گھر میں ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں کوشش تو کروں گا لیکن کوئی اپنی بیٹی مجھے کیسے دے گا؟ تو آپ کہتے ہیں تم کوشش کرو تو صحیح، تم کو میں اپنی بیٹی دوں۔ میرے عزیزوں، مبارک کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ تیاری کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اے مبارک تمہارے پاس گھر تو نہیں ہے، کرائے کا مکان لے اور انتظام کر لو، اور صحیح وقت دیکھ کر ایک ٹائم نکال کر نکاح کر دیا جائے گا۔ پھر نکاح بھی کر دیا گیا، اور امام صاحب نے اپنی بیٹی کو مبارک کے ساتھ، وہ مؤذن تھے، ان کے ساتھ جو ہے بھیج دیا ان کے گھر میں، ان کو شفٹ کر دیا۔ میرے عزیزوں، اب جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو جو یہ قاضی لوگ ہوتے ہیں، جیسے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک کمال کا ہنر ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر چہرہ دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا کھچڑی پک رہی ہے یا کیا ہے اس کے اندر، زیادہ تر تجربہ کار لوگ پہچان جاتے ہیں۔ تو جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی اور فجر کی نماز کے لیے مبارک تشریف لائے تو امام صاحب نے جب مبارک کے چہرے کو دیکھا تو انہوں نے اندر کی ساری چیزوں کو جان لیا اور کہا مبارک ماحول ٹھیک نہیں لگتا ہے، بات کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایسا کہ تم گھر پر آؤ، مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب مبارک گھر پہ پہنچتے ہیں، اب مبارک سامنے ہے اور امام صاحب ان کے سامنے ہے۔ امام صاحب نے سوال کیا مبارک ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ حقوق ازواج کیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ بیوی کے لیے کیا 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 جاتا ہے؟ اور تم نے ساری رات جو ہے نفل پڑھنے میں ہی گزار دیا، آخر تمہیں پتا نہیں ہے کہ سنت مصطفیٰ ہے اور اس کو کس طرح سے گزارا جاتا ہے، اور حقوق
بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ امام صاحب نے یہ سارا سوال کرنا شروع کیا تو وہ مبارک کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ایک متقی نوجوان کی زبان سن لو، ایک پرہیزگار نوجوان کی زبان سن لو۔ ایک پرہیزگار نوجوان جب زبان کھولتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ آپ حضرات غور سماعت فرمائے۔ نوجوان کہتا ہے، اے ابا حضور کان کھول کر سن لیں، آپ جو ہے قاضی ہیں، بادشاہ کی بارگاہ میں فیصلے سنایا کرتے ہیں، اور بادشاہ کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ غلط بھی فیصلہ کر دیا کرتے ہیں۔ ابا حضور آپ سماعت فرمائے اور میری باتوں کو سنیں۔ آپ وہاں پر نوکری کرتے ہیں، بادشاہ کی بارگاہ میں جو مال آتا ہے وہ لوگوں کے درمیان سے آتا ہے۔ کچھ مال جائز بھی ہوتے ہیں اور کچھ مال جو ہے ناجائز ہوتے ہیں، کچھ مال جیسے تیسے ہوتے ہیں۔ یہ سارے مال بادشاہ کے پاس آتا ہے اور وہ سارا مال تمہارے پاس بھی آتا ہے، تمہیں بھی تنخواہ کی رقم جو تنخواہ کی شکل میں دی جاتی ہے۔ ابا حضور آپ جو ہے وہی پیسہ کھاتے پیتے اور اپنی اولاد کو کھلایا بھی کرتے تھے۔ واللہ میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، رسول اعظم کا فرمان سنا ہے کہ جس کے حلق کے اندر ایک لقمہ بھی ناجائز چلا جائے 40 دن تک اس کا اثر رہتا ہے، 40 دنوں تک اس کا اثر رہتا ہے۔ تمہاری بیٹی تمہارے گھر پر تھی اور وہ تمہاری کمائی ہوئی رقم کھا رہی تھی، تو جب تک کہ 40 دن تک میں اسے اپنی محنتوں کی کمائی نہیں کھلاتا تب تک میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ پھر کیا تھا؟ جب 41واں دن آیا اور شوہر نے ہاتھ لگایا تو اللہ رب العزت نے برکتیں کیا عطا فرمائی کرے کہ اسی رات جو ہے حمل ٹھہرا اور اس حمل سے جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام عبداللہ تھا، اور عبداللہ کوئی معمولی عبداللہ نہ تھا، عبداللہ بن مبارک تھا۔ وہ عبداللہ بن مبارک جس کے تعلق سے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت میرے رب نے مجھ سے سوال کیا، اے ابو حنیفہ بتاؤ تو صحیح تم میرے لیے لائے کیا ہو؟ تو میں اپنے رب کے حضور کہوں گا، اے باری اللہ میں تو کچھ نہیں لایا ہوں، پر اے باری اللہ میں ضرور عبداللہ بن مبارک کو لایا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ عبداللہ بن مبارک کے صدقے مولا مجھے بخش دے گا۔ میرے عزیزوں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جائز اور پاک کھانے کھائیں، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا کے رکھیں، تو اس کا اثر اولادوں پر بھی پڑتا ہے۔ ایسے پڑتا ہے کہ روز زمانے میں انقلاب کرتے اور دکھاتے نظر آتے ہیں، اور جب ہم حرام و حلال میں امتیاز نہ کریں، فرق نہ قائم کریں، تو یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، ہمارے لڑکے نافرمانی کر رہے ہیں، یہ سارے خرافات جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں حرام خوری کا ہی نتیجہ ہے، حرام خوری کا ہی نتیجہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اولاد کو بہتر اور سندر ایک اخلاق مند فرما بردار بنانا ہے، تو حلال کمائی کمانے کی پوری کوشش ہے، ناجائز کمائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ میرے عزیزوں، حضرت محمد احمد بن حنبل، حضرت احمد بن حنبل اس کو جیل میں رکھا گیا، تو منصور کی بہن ان کے لیے کھانا لایا کرتی تھی، اس سے بولے گی ہے تو آپ اس کھانے کو نہیں کھاتے تھے۔ منصور کی بہن نے کہا، حضور میں بڑی محنتوں سے آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، دھاگے کاٹتی ہو رات رات، جو پیسے ملتے ہیں جائز کے ان پیسوں سے کھانا بنا کر لے کر آتی ہوں، اور حضور آپ نہیں کھاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یقین جانو تمہاری کمائی جو ہے وہ جائز کی ہے، تمہارے کھانے پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس جیل میں جو مجھے کھانا دیا جا رہا ہے وہ کھانا ایسے پلیٹ میں دیا جاتا ہے جس پلیٹ پر مجھے شک ہے کہ یہ پلیٹ ناجائز کا ہے، یہ پلیٹ ناجائز کا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اتنا پرہیز کیا ناجائز سے کہ کھانا بھی پاک، پکانے والا بھی پاک، لانے والا بھی پاک، کھانے والا
پیالہ میں پاک، اگر پلیٹ ناجائز ہے تو کھانا نہیں کھایا جائے۔ تو ہماری تو سیرت یہ ہے، ہماری پہچان یہ ہے، اور آج ہم اپنی پہچان کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں۔ حرام اور حلال میں کوئی امتیاز ہی نہیں ہے، لوگ جیسے جہاں چاہتے منہ مارتے رہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ باپ کے مرتے ہی اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کا آ جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ملتا ہے، پیٹ اتنا صحیح ہے، پیٹ اتنا صحیح، کتنا کھا لو گے؟ 60 سال کی زندگی ہے، کتنے قدم کھا لو گے؟ 100 سال کی زندگی ہے، کتنا کھا لو گے؟ روز 3 ٹائم کا کھانا جوڑو، کتنا کھا لو گے تم کہہ رہے ہیں؟ اتنا سارا جمع کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر کوئی اور ہی اس پر قبضہ کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، تو یہ حرام خوری اور چھینا جھپٹی یہ کافر اور مشرکوں کا طور طریقہ رہا، نہ جانے کہاں سے ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں سیکھ کر رکھ لی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس آخری بات میں پیش کروں گا کہ جس طرح سے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، ہمارے جسم کی غذا دال چاول روٹی سبزی یہ تمام چیزیں ہیں، ویسے ہی ہماری روح کی غذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت، ذکر الہی اور عشق رسول۔ اسی طرح سے اب آپ کہو گے اگر روح کی غذا ذکر الہی محبت رسول عشق رسول ہے تو پھر نماز روزہ حج و زکات یہ تمام تو سنو پیارے، اگر آپ دسترخوان پہ بیٹھو گے کھانا کھانے کے لیے تو کھانا ڈائریکٹ آپ کو زمین پر نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی ڈائریکٹ ٹیبل پہ گرا دیا جائے گا، کھانا تو گندا ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا ڈونگی کی ضرورت ہے، پتہ چلا ڈش کی ضرورت ہے، کٹوری کی ضرورت ہے، تھال کی ضرورت ہے۔ کٹورے میں، تھال میں، ڈش میں، ان تمام چیزوں میں کھانا رکھ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد